وزیر اعظم کا وعدہ کیا ہے کہ ہر شخص کا ہوگا ہر اپنا گھر، پاکستانی کو اپنا گھر ملے گا. پوری قوم کو وزیر اعظم کے وعدہ وفا ہونے کا انتظار ہے کہ 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ ہے وہ گھر کب ملیں گے. اب کام کہاں تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ ہم بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ شہری کب اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہوں گے. اور یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنی چھت ہو، اپنے گھر میں رہے، سکون سے رہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، چھت اپنی ہے. جنہوں نے اب تک جس نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہے، ہم پیغام یہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ رجسٹریشن کرائیں، کیونکہ یہ وہ منصوبہ ہے جس سے ہر پاکستانی کو فائدہ ہوگا. ہاؤسنگ ٹاسک فورس کے چیئرمین زیغم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے سوچا کہ انہیں انوائٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں کہ آیا یہ منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے، ابھی کتنی تاخیر ہے، تیاری کہاں تک ہے، یہ تمام سوالات ہم ان سے پوچھتے ہیں. زیغم صاحب، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم حکومت کا بہترین اقدام ہے. پاکستان میں 11 سے 12 ملین گھروں کی ضرورت ہے. کیا یہ ٹارگٹ پورا ہو پائے گا؟ جی دیکھیے، میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا، not delivering this objective is not an option. اس لیے کہ اگر اس ملک میں آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کو ہم نے روٹی کپڑا اور مکان تو دینا ہے. تو یہ نہ دینا یا ہم نے جو کم دیا اس کی وجہ سے ہمارے یہاں شارٹیج، جو آپ نے 11-12 ملین کی تو بیک لاگ یا شارٹیج ہے. ابھی جو ہر سال انکریمنٹل ہے، فار ایگزامپل 2019 میں لاسٹ ایئر ہماری آبادی میں 4.2 یعنی 42 لاکھ کا نیٹ اضافہ ایک سال میں ہوا. 42 لاکھ جو ہے دنیا کے 86 ملکوں کی آبادی جو ہے نا، ان کی 86 ملکوں کی آبادی 4 ملین سے کم ہے، 40 لاکھ سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک میں وی آر ناؤ دی 5th لارجسٹ کنٹری. تو 42 لاکھ کا جو صرف اضافہ ہوا، اس کے لیے 7 لاکھ منیمم 7 لاکھ گھروں کی ضرورت تو ہم نے 2019 میں پیدا کر. اور ہم بمشکل 2.5-3 لاکھ سالانہ جو ہے نا ہمارا ڈلیوری چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہر سال 4 سے 5 لاکھ گھروں کا، 4 لاکھ گھروں کا تو شارٹیج بیک لاگ ہوتا ہے. تو 10 ملین تھا. آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ہم 5-6 ملین کہا کرتے تھے بیک لاگ ہے، شارٹیج ہے. پھر بڑھتے بڑھتے اب 11-12 ہو گئی ہے. اگر ہم جیسے ڈلیور نہیں کریں گے تو ان لوگوں کو جو آبادی میں اضافہ ہے، گھر کہاں سے وہ اسی پر ہوتا ہے. کچی آبادیاں بنتی ہیں اور پھر سلمز اور یہ سارے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. پھر لا اینڈ آرڈر کے بھی کہ اگر آپ ڈیسنٹ گھر نہیں دیں گے تو بچے جو لوگ ہیں آبادی، وہ پڑھی لکھی ڈیسنٹ آبادی نہیں بنے گی. تو یہ ایشو جو ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ناٹ ڈیلیورنگ آن دس ایشو از ناٹ اے چوائس. اب آگے کہ جی ہو پائے گا یا نہیں پائے گا، تو وہ بالکل یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں کو مایوسیاں ہوئی ہیں. پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا، بہت اچھا نعرہ تھا. 70s میں بھٹو صاحب نے لگایا، نہیں ڈیلیور ہو سکا، کچھ آن گراؤنڈ کام نہیں شروع ہوا. پھر گیلانی صاحب نے اباؤٹ 1 ملین کا ٹارگٹ دیا تھا پر ایئر کا اپنے 90 ڈیز ایجنڈا میں. وہ کاش آن گراؤنڈ ہم پریپریشنز کر لیتے تو آج ہم جہاں تک بات پہنچ چکی تھی اس سے آگے جاتے. پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کہا جی 500 ملین ہم کریں گے سالانہ. انہوں نے بھی ڈرائنگ ٹیبل سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا. عمران خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا، کافی عرصے سے میں بھی بات ہوتی تھی ان سے، کہ ہاؤسنگ از ون آف دا موسٹ کریٹیکل ایشوز. جس سے شہروں کی ڈیسنسی اور بستیاں جو ہیں شہر، فار ایگزامپل کراچی 55% آف کراچی از سلمز اینڈ کچی آبادی، اور کراچی میں 800 سے 1000 کچی آبادی ہیں. تو یہ پھر یہ اسی طرح انڈیسنٹ شہر میٹروپولیٹنز ہوتے رہیں گے. اور انہوں نے یہ کنونس ہو گیا جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر از ناٹ اونلی شیلٹر، اٹ از دی مین پرووائڈر آف امپلائمنٹ اینڈ مین پرووائڈر آف انڈسٹریز. کو 40-42 انڈسٹریز پہ اکانومی کا بھی ڈرائیور ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پالیسی بناؤ. ہم نے پالیسی بنائی. اس کے بعد ٹاسک فورس جس کا مجھے چیئرمین بنایا گیا، ٹاسک فورس کا کام ہے کہ ہم ایڈوائزری، پلاننگ اور پالیسی ایشوز، فسکل ایشوز، ریگولیٹری ایشوز اور فائنینشیل ایشوز، ان کے اوپر ہم گورنمنٹ کو اور اتھارٹی کو ایڈوائز کریں. اب اتھارٹی بنی ہے اسلام آباد میں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو ایکچوئل آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے. آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے، اور یقیناً اس سے روزگار بھی ملے گا لوگوں کو. بڑا اچھا اقدام اٹھایا. یہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر مجھے گھر لینا ہے یا کوئی بھی شخص ہے اس کو گھر لینا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے، تو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ کیا اس کا پروسیجر ہوگا پورا؟ دیکھیں اس کے جو پروسیجر یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے شروع میں ایک نادرا کا ویب سائٹ کھولی تھی کہ جی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ جی گھر میں غریب انٹرسٹڈ ہیں. تو وہ میں کہا کرتا ہوں اس کی کوئی اتنی ضرورت یا اس فگرز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے.
اس لیے کہ جب میں اور آپ نے ابھی بات کی کوشچن میں کہ 11-12 گھروں ملین یعنی کہ 11-12 ملین کی شارٹیج ہے, اتنے تو لوگ آلریڈی لائن میں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, تو اگر ہم اس کا 10% بھی 1 ملین بنائیں گے تو پھر بھی شارٹیج تو رہے گی. تو کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں از ناٹ این ایشو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا 7 لاکھ تو سالانہ اضافہ ہو رہا ہے ان بیک لاگ میں. ایشو یہ ہے کہ ہمیں آن گراؤنڈ ڈلیوری آن لارج اسکیل سپلائی سائڈ مینوفیکچرنگ کیسے کرنی ہے, جس کے لیے میں آپ جیسے سوال کریں گے میں بتاؤں گا. اور دوسرا غریب کو امپاور کرنا ہوتا ہے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں اکنامک امپاورمنٹ آف دا پور, کہ وہ کوئی گھر کو خرید سکیں. اب عام آدمی کے بس میں یہ اگر ہم کہیں جی 30 لاکھ کا بھی گھر ہے تو 25 لاکھ 30 لاکھ وہ ایک دم فرنٹ نہیں لا سکتا, جس کا ایک گلوبل کانسیپٹ ہم جسے سمجھتے ہیں ہاؤسنگ فائنانس یا مارگیج فائنانس. تو یعنی کہ بینکوں کو آگے بڑھ کے وہ ان کا ہاتھ تھامنا ہے. تو اس وقت ان فرنٹس کے اوپر بے انتہا کام ہو چکا ہے. ایگزامپل جیسے آپ اجازت دیں تو میں فائنانس سائڈ کا آپ کو بتاؤں جی کہ فائنانس سائڈ پہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے. اس وقت اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی. بینک اس وقت لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو ایک مینڈیٹری یعنی کہ 5% آف ٹوٹل لوننگ بائی دی بینکس جو ہے نا, جتنے قرضے بینک دیتا ہے وہ 5% ہاؤسنگ میں دینے پڑیں گے. اس سے پہلے ہمارے ملک میں ہاؤسنگ میں بینک کام ہی نہیں کرتے تھے, اور غریب کو تو اندر جانے کا بھی ڈر لگتا تھا کہ میں جا کے ان سے بات کیا کروں. اور جتنی تھوڑی بہت 0.03-0.4% کی جو ہماری مارگیج ڈیٹ ہے وہ بھی ہائی اینڈ اور مڈل اینڈ سیگمنٹ میں تھی. وہ انکم سیگمنٹ کو تو بینکوں نے کبھی انٹرٹین نہیں کیا. یہ تو بڑی زبردست بات ہے نا. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ ہر شخص, ہر شہری, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہے, اس کی اپنی چھت اپنا گھر, اور یہ ہونا بے حد ضروری ہے. اگر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کریں, کچی آبادیوں کی بات کریں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آپ لوگوں کو درپیش ہوگا. یقیناً اس کا سامنا بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا. اس سے کیسے آپ لوگ نمٹے, اور جو گاؤں کی کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وزیر اعظم کا یہ اقدام, یہ پروجیکٹ حکومت کا کتنا مفید ہے, ان کے لیے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور آئی تھنک کہ اس سیگمنٹ پہ تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. جب گھر میں میں دیکھتا ہوں شہروں میں جب ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ گلشن اور ڈی ایچ اے ڈیفینس کے گھروں کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ جی پیری اربن ایریا جو سلمز ہیں, جو شہر اور دیہاتوں کے درمیان جو اتنے بڑے بڑے ہیوج, ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور جو دیہات ہیں ان کے بارے میں تو آج تک کوئی ہاؤسنگ, جسے ہم لوگ رورل ہاؤسنگ کہتے ہیں, سوچا ہی نہیں. اس پالیسی کا جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسی ہے اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں 40% ہاؤسنگ ول بی ڈیلیورڈ ان دی شہری یعنی کہ اربن ایریا, 20% پیری اربن یعنی کہ سلمز وغیرہ کو امپروو کریں گے, اور 40% دیہاتوں میں. اب آپ کا سوال ہے کہ جی جو پیری اربن یا سلمز ہیں اس میں کام شروع ہو چکا ہے. اخوت کو پرائم منسٹر نے فنڈ دیا, کیونکہ اخوت جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون دیتی ہے, تو تقریباً 3 ارب کے قرضے دے کر 7,000 گھر اخوت بنا چکی ہے آلریڈی غریبوں کی ان کچی بستیوں میں. اور یہ کام بھارت میں, کیونکہ غریبوں کو بہت زیادہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, غریبوں کو ضرورت پیسے کی بہت زیادہ نہیں ہوتی. مطلب آپ یہ پیری اربن ایریا کچی آبادیوں میں جائیں تو 5-10 لاکھ بھی غریب کا خواب ہے, اتنا مجھے پیسے مل جائیں. جو اخوت نے آلریڈی کوئی 7,000 سے اوپر ماشاءاللہ یہ کام کر چکے ہیں. پھر آپ نے سوال کیا دیہاتوں کا, یہ بہت اہم ہے. پاکستان میں کبھی ہم نے رورل ہاؤسنگ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. انڈیا میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کا پروگرام 2016 میں شروع ہوا پرائم منسٹر آواس یوجنا, ان میں میجر کمپوننٹ جو تھا وہ رورل ہاؤسنگ کا ہے, جو اس میں انہیں شہروں سے زیادہ وہ پروگرس ہو رہی ہے. تو پنجاب میں ہم نے اس طرح کیا ہے کہ پنجاب میں کیونکہ ہاؤسنگ ٹاسک فورس اور پنجاب ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ. اچھا قطع کلاوی کی معذرت, تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مختلف صوبوں کی کیا صورتحال ہے, کہاں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں پر جو ترقی ہے وہ تھوڑی سلو ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اسی پر میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ احساس ہے, اور آپ کو ہمیں سب کو احساس ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن لینڈ از اے پروونشل سبجیکٹ. جی, تو ہاؤسنگ کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ لینڈ ہے, تو سو ہاؤسنگ بیکم اے پروونشل سبجیکٹ. تو جب وہ آپ آتے ہیں کہ جی لینڈ کی ایشوز کو کرنے کے لیے, تو ہم نے سب سے پہلے, میں نے ایز چیئرمین پرائم منسٹر ہاؤسنگ ٹاسک فورس, میں نے پنجاب میں اور صوبوں میں یہ کام شروع کیا. پنجاب میں پنجاب ہاؤسنگ ٹاسک فورس بنی جس کے یعقوب ازار چیئرمین ہے, اور اس کے اوور آل سپروائزر جو ہیں ویٹرن جو ہیں وہ منسٹر آف ہاؤسنگ محمود رشید صاحب ہیں.
उसके मैं आपको प्रोग्रेस बताऊंगा कि कितनी अच्छी हो रही है। फिर इसी तरह KPK में शुरू हुआ, फिर बलूचिस्तान में भी बात आगे बढ़ी है इस पे। लेकिन 2 सूबों में तो ये टास्क फोर्स भी बन चुकी है और हाउसिंग अथॉरिटीज़ भी, जिन्होंने एक्चुअल डिलीवर करना है। अब आपको मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ कि जी क्या परफॉर्मेंस है। पंजाब में मसला ये था कि जो 2 एजेंसीज हैं वहाँ पर, एक LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसको उन्होंने कहा था कि पंजाब में घर एक्चुअल देंगे। उन्होंने देखा कि हमारे रूल्स में लो इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब अपने जैसे जहाँ भी है घर बनाओ, ये वो इसका, उसके लिए फिर स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए, जिसमें आपको पता है कि हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ करने में ब्यूरोक्रेसी, ये वो अप्रूवल्स के 6 स्टेप होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स बन चुके हैं। उसके मुताबिक 40 से ज़्यादा शहरों में ज़मीन आइडेंटिफाई हो के पंजाब के हाउसिंग मिनिस्टर ने काम शुरू करवाया है। यस, आप में से हर आदमी हम में से कह सकता है कि जी स्लो है, लेकिन स्लो का मसला देखें, जो मसला ये आ रहा होता है कि स्लो इसलिए होता है कि 40 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, 70 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। अब 40 का तो मैं जब से ले रहा हूँ कि जब से ये रोटी कपड़ा मकान, यानी मकान को एज ए पॉलिटिकल स्लोगन लाया गया, वरना तो 70 साल से 1970 में पाकिस्तान की आबादी 50 मिलियन थी, आज 222 मिलियन है, 4 टाइम्स। जमीन उतनी ही है, तो घरों की आप अंदाजा लगाएंगे कितनी जरूरत बढ़ चुकी होगी और जमीन की कीमत कितनी महंगी हो चुकी होगी, क्योंकि आबादी जिसने घर के लिए जमीन चाहिए वो बढ़ती जा रही है। 4 टाइम्स तो हो चुकी है। और बाय टर्न ऑफ द सेंचुरी आप सोचिए कि इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान की आबादी 375-380 मिलियन होगी, यानी कि जहां हम आज खड़े हैं ऑलमोस्ट डबल। और जैगम साहब, शायद फिर यही वजह है कि वजीर आजम ने जो है इस इकदाम को उठाया, इस कदम को उठाया, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि एक शख्स के लिए छत, अपना घर होना कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। नारा तो कोई और लगा गया, लेकिन पूरा इसे हमारे वजीर आजम साहब कर रहे। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और चीदा बातें थी इस प्रोजेक्ट को लेके, उस पर बड़ी तफसीलन आपने हमसे गुफ्तगू की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं जो शहरियों के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन